السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نرا آفیشل۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سندھی کے اس مشہور بزرگ اور شاعر کی پیدائش 1102 ہجری 1699 عیسوی اور ان کی وفات 1165 ہجری 1752 عیسوی ہے۔ آپ کئی برس جوگیوں اور سنیاسیوں کے ساتھ سندھ کے دور دراز علاقوں میں گھومتے رہے، جس میں لسبیلا، مکران، کچھ، کاٹھیا وار، جیسلمیر اور ملتان کی سیر و سیاحت کی اور اپنے وقت کے مشہور اولیاء کرام سے مستفیض ہوئے۔ شاہ صاحب کا تصوف عشق الہی ہے۔ ان کا کلام رسالے کے نام سے مشہور ہے، جس میں سندھی پنجابی صوفیانہ شاعری کے بے حد خوبصورت نمونے ملتے ہیں۔ بہبل لاہوری، جنم 1165 ہجری کے قریب۔ ان کا قصہ سی حرفی ہیر رانجھا ابیات میں ہے۔ دوسرا قصہ سسی پنو ہے۔ یہ مثنوی کی طرز پر لکھا گیا ہے۔ اس میں 550 ابیات ہیں اور 1192 عیسوی میں مکمل ہوا۔ عبدالحکیم اچوی رحمہ اللہ علیہ، آپ کے عباسی قریشی اور شریف تحصیل احمد پور شرقیہ بہاولپور کے رہنے والے 1161 ہجری کے قریب پیدا ہوئے۔ فارسی عربی کے مطالعہ بہت زیادہ تھا۔ مولوی لطف علی بہاولپوری مصنف سیف النامہ کے ہم عصر تھے۔ دونوں نے اپنی تصانیف میں نواب بہاول خان کی تعریف کی ہے۔ دونوں نے اپنے استاد کا نام مولوی نور محمد لکھا ہے۔ انہوں نے یوسف زلیخا کا قصہ 1218 ہجری میں لکھا۔ اس وقت آپ پختہ عمر کے اور صاحب اولاد تھے۔ قصے میں اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ قصہ میں عربی فارسی الفاظ کی کثرت ہے اور اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ زلیخا جامی کا فارسی ترجمہ ہے۔ نمونہ کلام کچھ اس طرح سے ہے: چلو عبدالحکیماں طرف بازار، تو بھی یوسف دا ہو جا خریدار۔ لے آئیں تاں زلیخا کو دیوائیں، دل اوندا ماسوں روشن کروائیں۔ جو شاید تاں کرے ساکو دعائیں، میرا مطلوب بھی ربا ڈیوائیں۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں: عبدالحکیم، آؤ بازار کی طرف چلیں اور یوسف علیہ السلام کے خریدار بنیں۔ یوسف علیہ السلام کو خرید کر زلیخا کو دیں اور اس کا دل اس چاند کی روشنی سے روشن کریں تاکہ وہ اپنے محبوب کو پا کر ہمیں دعائیں دے اور اس کی دعاؤں سے شاید خدا ہمارا محبوب بھی ہم سے ملا دے۔ امام بخش کی قوم قریشی، پیشہ نجاری بڑھئی، موضع پیسیوں والا، سیال کوٹ کے رہنے والے، قرآن مجید کے حافظ اور حرمین شریفین کی زیارت کے سبب حاجی 1778 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1863 عیسوی میں وفات پائی۔ بڑھئی کا کام کرتے اور ساتھ بچوں کو بھی پڑھاتے۔ خود ابتدائی تعلیم لاہور آ کر میاں وڈا رحمہ اللہ علیہ کے درس سے پائی اور یہیں قرآن کریم حفظ کیا۔ ان کی تصانیف میں قصہ شاہ بہرام کو خاص طور پر شہرت دوام حاصل ہے۔ اس کے علاوہ بدیع الجمال، گلبدن، لیلی مجنوں، گل صنوبر، چندر بدن، مناجات، میاں وڈا رحمہ اللہ علیہ، شیریں خسرو ملتے ہیں۔ قصہ لیلی مجنوں کو یہ اپنا دیوان کہتے ہیں۔ جنگ نامہ امیر حمزہ بھی مشہور ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔